میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چارسدہ کے عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہاں پر تمام صوبائی حلقہ جات اور قومی کے حلقہ جات انہوں نے خان کے نام کیے۔ دوسری چارسدہ کو یہ ڈسٹنکشن جاتی ہے کہ ہم نے پارٹی کو ریوائیو کرنے کا عمل چارسدہ سے شروع کیا، اور چارسدہ میں فضل شکور خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اجرے سے جو ہم نے کنونشنوں کا آغاز کیا، انہی کے تو فعل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا علم پورے ملک میں بلند کیا، اور آج اللہ نے مرکز میں بھی ہمیں 2/3 اکثریت سے نوازا ہے اور صوبوں میں بھی۔ آج میری آمد کا مقصد ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چارسدہ کے سرکردہ رہنما افتخار اللہ جان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملنے کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کیا، اور چونکہ افتخار اللہ جان کو علم ہے کہ پارٹی کے اندر ان کے ساتھ مجھ سمیت دوستوں کی ہمدردیاں تھیں، لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹکٹ سے محروم ہوئے۔ تاہم انہوں نے بھاری اکثریت سے فتح جو ہے حاصل کی ہے۔ یہ واحد سیٹ ہیں جو افتخار اللہ جان نے پی ٹی آئی، جہاں کے عوام نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بجائے افتخار اللہ جان کو ووٹ سے نوازا، اور الیکشن میں سرخرو ہونے کے بعد چونکہ میرے ان کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق بھی ہے، انہوں نے خود اسلام آباد آ کے کہا کہ یہ خان کی سیٹ ہے، میں خان کا سپاہی ہوں اور میں یہ سیٹ خان کو واپس کرتا ہوں۔ میں افتخار اللہ جان اس سے پہلے کہ فارمل اناؤنسمنٹ کریں، ہمارے چارسدہ میں ہمارے ایک ورکر شہید ہوئے عباد اللہ، میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ ان کے جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل سے عطا فرمائے۔ الیکشن کے نتائج آ چکے ہیں، حکومت سازی کا مرحلہ ہے، تو حکومت سازی سے پہلے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں جو آپ کی پارٹی کی حمایت یافتہ ہے، انہیں کسی پارٹی میں جانا ہوگا، تو کس پارٹی میں بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، اور صوبے میں سی ایم کے لیے کن ناموں پر وہ زیر غور ہے؟ جی، سی ایم کے لیے جہاں تک تعلق ہے، اس کا متوقع ہیں کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہے جیل میں، اور کل وہ جو بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا وہ ان کو نامزد کریں گے۔ جہاں تک پارٹی کی حکومت سازی کا تعلق ہے، ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے 2-3 حضرات خان صاحب سے مل رہے ہیں، ہمارے پاس تجاویز آئی ہے، پرپوزل آئی ہے، آفرز ہیں اچھی پارٹیز کی، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کریں گے، اور آج شام تک یا پھر کل 12 بجے تک جو ہے ہم اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے، پہلے سے مالی مشکلات کا شکار اور بہت سے مسائل کا شکار اس صوبے میں آپ کی حکومت بن رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ اس صوبے کی مشکلات سے نکال سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا عمل آپ لوگ ترتیب دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پی میں حکومت سازی کے بعد اپنا روڈ میپ دے گی، اور جو ہمارے فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے بہت سارے واجبات جو ہیں ہائیڈل پاور کی مد میں مرکز کی طرف بقایا ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ جو ہمارے ہاں مقامی یونٹس ہیں لگے ہیں کارخانوں کی شکل میں، جن کے ذمے ارب کی رائلٹی بقایا ہے، میں مثال لکی سیمنٹ کی دے دیتا ہوں جس کے ذمے 50 ارب روپے کی رائلٹی بقایا ہے، تو ہم زیادہ تر کوشش یہ کریں گے کہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کریں اور ہم سرپلس میں ہی رہے، خسارے میں نہ جائیں۔ بہرحال اس کے لیے کفایت شعاری بھی جو خان کا ایک ویژن ہے اس کو بھی ہم ایڈیئر کریں گے۔ جو بھی حکومت آئے گی اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پہ لائے گی، اور جس طریقے سے اپنے اقدامات ڈیولپمنٹل فنڈ یا دیگر جو پروجیکٹس ہوں گے اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے اپنے اقدام اٹھائے گی۔
अच्छा सर, जो सूबे में जो मुल्क में बड़ी पार्टी आई है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने पीपल पार्टी से रब्ता किया है, MQM से रब्ता किया है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो सबसे ज़्यादा है। क्या आपकी जानिब से पीपल पार्टी से, MQM से हुकूमत साजी के लिए कोई रब्ता हुआ है या रब्ता करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो हमारे 68 सीटों पे बैठी हुई है, धांधली के ज़रिए जीते हम हैं। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 सीटें जीती हैं और वो 78 बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 सीटों को इन्होंने 96 में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं आपको मिसालें देता हूँ, इस्लामाबाद की 3 सीटें, पिंडी की 4 सीटें जो हमने चैलेंज किए, जिनके नताइज रोक दिए गए हैं। 1-1 लाख, 1.25 लाख से हम जीते हैं। सारे हलकों में यही सूरत हाल है। 15,000, 20,000 और 30,000 से उनको जितवाया हुआ है। फार्म 45 ओरिजिनल हमारे पास हैं, शाम तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद पूरी मुल्क और पूरी दुनिया देख सकती है। और फार्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, बल्कि हल्के में कंटेस्ट करने वाले हर एजेंट के पास, फिर इलेक्शन कमीशन के पास हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास हैं, RO ऑफिस के पास हैं, फिर विनिंग कैंडिडेट्स के पास हैं। तो लिहाजा एक अगर हम अपना फार्म 45 देंगे वो कह सकते हैं कि जी ये टेम्पर्ड है, लेकिन जो इतनी कापियाँ इन्होंने ओरिजिनल बाकायदा इस पर प्रिजाइडिंग अफसर का थंब इम्प्रेशन लगा होता है, तो लिहाजा हमारी जीत को मैंने कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके ज़रिए कौम के सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीपल पार्टी के साथ एहतियात होने जा रहा है, वो गलत बात कर रहे हैं। हम हमारे हक पे बैठे हुए पार्टी के साथ किस तरह एहतियात कर सकते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, 68 हमारे MPs सिंध में जीते हैं। फिर MQM ने एक भी सीट नहीं जीता है कराची, हैदराबाद के शहरी इलाकों के, वो तमाम नशिस्तें हम जीत चुके हैं। फार्म 45 हमारे पास है। 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार वोट लिए MQM के उम्मीदवारों ने। इन्होंने इनके आगे 76,000 और 78,000 और 1-1 लाख सिर्फ फार्म 47 की चीटिंग के ज़रिए। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं, अभी उसकी 46 सीटें नहीं थी कि वो विक्ट्री स्पीच करने बैठ गए। 46 सीटों से ये इस ऐवान का कौन सा शख्स जो है, और वो 46 में भी उसकी जेनुइन जो सीटें बनती हैं उसमें भी 7 पे हमारे गुजरात हैं, 21 सीटें थी। 21 सीटें जीतने वाला शख्स जो है कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी को अगर हम ज़्यादा भी हम प्रीमियम दे दें डाउट का, 16 सीटें उन्होंने जीती हैं तमाम सीटें मिला के। वो कह रहे हमने 56 सीटें जीती है। ये सारे फार्म 45 जो हमें मिले हैं ये शाम तक अपलोड हो चुके होंगे, पूरी दुनिया देख सकती है। हमारे साथ कुल 87 हल्के जो हैं हमारे, उनकी धांधली की गई है। हम जीते हुए हैं। 2/3 मेजॉरिटी हमारी जो पंजाब में 112 सीटें सूबाई असम्बली की नून को दे दी है, जीती हुई सीटें हैं। इसी तरह KP में भी अमीर मकाम की सीट पे धांधली की गई, वहाँ पे हमारे वर्कर को शहीद भी किए, 3 वर्कर हमारे शहीद हुए। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहाँ टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है KP में। और KP में चूँकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है। ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। हम आप सब की हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। अगर हमने जीती हैं ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने, वोटर ने वोट दिया है, तो फिर DRO या RO रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं, KP में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और इस मीडिया टॉक के ज़रिए मैं ये वारन कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत FIR की है हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा IGKP को। और IGKP 3 RPOs और 7 DPOs तैयारी पकड़ें कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके केसेस, उनके ख़िलाफ़ केसेस की पैरवी करूँगा। छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ।
آپ نے اپنی وردی کی مٹی بھی پلیت کی، آپ نے پی ایس پی کا جو رسپیکٹ تھا اس کو بھی ملیہ میٹ کیا، اور پھر خیبر پختونخوا کے پولیس کے شہداء کا جو امیج تھا، جو پیپل لوگ عوام جو تھے وہ اپنی پولیس سے جو محبت کرتے تھے، اس بانڈ کو آپ نے توڑا، آپ نے اپنے اقدار کو بری طرح ملیہ میٹ کیا۔ تو لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے بعد جو سب سے پہلا کام کرے گی، صرف ان FIR کو اب ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی کیسز واپس نہ لیں، بلکہ ہم ان کو کہیں گے کہ اب آپ آئیں اور ثابت کریں۔ جدھر کوئی SHO یا DPO کیس ثابت نہیں کرے گا، اس کے خلاف ہم حکومت میں آنے کے بعد پرچے کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے خود کہا کہ صوبہ جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہے، تو کیا کابینہ کو چھوٹا رکھا جائے گا کیونکہ اس بار کھلاڑی بھی زیادہ ہے اور صوبہ بھی مالی بحران کا شکار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ IMF نے بھی عمران خان کو وزیر اعظم ماننے سے ایک طرح سے انکار کیا ہے، تو اگر پیپل پارٹی اور مرکز میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے تو کیا یہ مستحکم حکومت ہوگی؟ ایک تو IMF کے انکار کا تو مجھے علم نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے بات ڈھونڈی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، خان صاحب کابینہ بنائیں گے، خان صاحب منسٹر نامینیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک آئیڈیل کابینہ دیں، بجائے اس کے کہ باری برکم کابینے ہو اور ایک وزارت کے لیے 3 وزیر ہو۔ ایسے عمل کی ہم پشت بنائی نہیں کریں گے۔ جو آخری بات آپ نے کی، ذرا کائنڈلی مجھے بتائیں، ایک بات آپ نے اور بھی کی نہیں، پیپل پارٹی اور نون کے، جی میں بتا دیتا ہوں، پیپل پارٹی، PMLN اور یہ دیگر چھوٹی پارٹیاں ملا کے اگر حکومت بناتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائے، تو یہ ایک ڈاکہ ہے پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ قانون اور رول آف لا یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے، جس پہ ہماری عمرانی معاہدے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو ہمارے آئین کا بیسس ہے، یہ اس کو تلپٹ اور ملیہ میٹ کرنے کے مترادف ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے، کل تک خان صاحب فیصلہ کریں گے، میں نے ذاتی پروپوزل یہ دیے کہ ہمیں ان معاملات کو ریٹرننگ آفیسر کی دفتروں تک نہ چھوڑنے دیا جائے، بلکہ پارٹی جو ہے خود راست اقدام اٹھائے، پورے ملک سے جو ہے ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا۔ خان صاحب نے اس دن یہ ایڈوائز کی تھی کہ ہمیں قانونی راستہ اپناتی ہوئی ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے آگے جو ہیں دھرنے دینے چاہیے۔ شیردل صاحب، میرا آخری سوال ہے، آپ نے بھی کہا کہ ہم پولیس کے خلاف کارروائی کریں، کل رات الیمین گنڈاپور صاحب نے اس طرح کچھ بیان دیا تھا۔ آپ کی حکومت میں عوام کے لیے فوائد کا ہوں، عوام کے لیے سہولیات کا ہوں، یہ آپ نے نہیں بتایا ابھی تک، کیا پلان کیا ہے آپ نے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے تو ہم سیت کارڈ کو ریوائیو کریں گے۔ دوسری بات، ہم کسان کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، پناہ گاہیں، جو خان کا ویژن تھا، جو کچھ ہم نے کیا تھا، اور جو ان ظالموں نے 16 ماہ کی حکومت کے دوران عوام کو ان فائدوں سے مستفید نہ ہونے دیا، وہ تمام ہم ریوائیو کریں گے۔ دوسری بات، KP میں بیوروکریسی اور پولیس کا نظام جو ہے وہ پورے 2 سالوں میں جو ہے بالکل تلپٹ ہو چکا ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ پولیس، جس کو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 2013 کے بعد جو پولیس کی اصلاحات کی، اور آپ نے دیکھا PSP نے اور KP نے آفتاب سلطان، درانی، صلاح الدین مسعود جیسے IGP پیدا کیے، اور بدبختی یہ تھی کہ یہ گنڈاپور جیسے، اختر حیات گنڈاپور جیسے IGP آئے، جنہوں نے ان کے تمام کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ ہم نے پولیس کے ریفارم بھی کرنے ہیں، تانے کو آزاد کرنا ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کا کردار ہم نے محدود کرنا ہے کہ وہ کسی اپنے مخالف کے خلاف تانے کا استعمال کر سکے۔ یہی رول آف لا ہے اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چیز اور آپ کے وساطت سے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان
میرے خلاف گزشتہ چند دنوں سے ایک خود ساختہ ٹویٹ پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں. میں ببانگ دہل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اصحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے لیے دل میں تقدیس ہے، تقدس ہے، عزت و احترام ہے. وہ اصحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. تو لہٰذا بحیثیت مسلمان کوئی بھی مسلمان مجھ سمیت سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اصحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کریں. جمعیت علماء اسلام کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے ان کو شکست فاش سے ہم نے دوچار کیا. لکی مروت میں اس کے بیٹے کو ہرایا، ٹانگ میں اس کے بیٹے کو ہرایا، اور خود اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ڈیرہ اسماعیل خان میں. جس کے بعد انہوں نے یہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے ایک خود ساختہ ٹویٹ جو ہیں اس کو جواز بنا کے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مفتی بتا کے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور یہ بتانا شروع کیا گویا کوئی گستاخی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے فتوے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور یہ کس طرح کے مفتی ہیں؟ کسی ایک مفتی نے مجھ سے رجوع ہی نہیں کیا، کنفرم ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں آئندہ کے لیے بھی اس دین فروش مولوی سے یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہ پھر بھی اپنی ہزیمت اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کے اونچے اور گھٹیا کھنڈے استعمال کریں. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی لفظ میرے منہ سے نہ نکلا ہو کسی قسم کی میڈیا سے، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، مجھ سے منسوب کیے گئے کسی بھی لفظ یا کسی بھی ویڈیو کی یا بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جب تک کہ میں خود کیمرے کے سامنے آ کے کوئی ایسی لبکشائی نہ کروں جس پہ مجھے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.